مجھے وہ ضمن واقعہ یاد آ گیا. حجاج ابن یوسف بڑا اکڑ کے چل رہا تھا. طاؤس تابعی تھے عبداللہ ابن عباس کے شاگرد. تو وہ ان کے پاس وہ اپنی مستی میں جا رہے تھے. اب دوسرے لوگ تو دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتے تھے, وہ اپنا اسی طریقے سے درویشی میں جا رہے تھے. اس کو بڑا غصہ ہے کہ انہوں نے میرے لیے راستہ نہیں. وہ پاس آ کے کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں بخوبی جانتا ہوں. ابتدا میں تم ایک بے قدر منی کے قطرے تھے, ناپاک. اے پھکی سر پھکیاں شروع تو چل رہی ہیں. کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی, اے میٹھی بات ہے. کوئی شخص کہ منو جاننا ہے کون ہے, تو کوئی جواب کیا آ رہا ہے؟ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تو ابتدا میں ایک بے قدر پانی منی کا قطرہ تھا, پھر تو اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلا اور ماں کی شرمگاہ کے ذریعے ماں کے رحم تک پہنچا, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا کر کے اسی شرمگاہ سے باہر نکالا, اور بننے کے بعد تو ایک گلا سڑا مردہ ہوگا جس میں تعفن پھیلا ہوگا. سر یہی ہوتا ہے نا, ہڈیاں بن جاتی ہیں نا, گل سڑ جاتا ہے سب کچھ. یہ تیری ابتدا اور انتہا تھی, اور اس کے دوران تیرے پیٹ میں ہر وقت پاخانے کا بوجھ ہے تو جو تو اٹھائی پھرتا ہے. اگر تو وہ باہر نہ نکالے تو تو اپنا وقت بھی نہیں گزار سکتا. تجھے میں بڑے اچھی طرح سے جانتا ہوں. کتنی پھکی ہیں, ہر وقت پاخانہ اٹھائے پھرتا ہے, اور ابتدا بھی ایک گندا قطرہ تھا اور مر کے جو ہے وہ گل سڑ کے ایک مردہ بن گیا. تو حجاج ابن یوسف جس کی زبان اتنی لمبی تھی اور اتنا ظالم تھا, اس پہ ایسا روب طاری ہوا. سر موت آپ کسی کو یاد کروائیں نا, بڑے بڑوں پہ روب طاری ہو جائے. ہمارے ایک جاننے والے دوست تھے, تو دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے تھے, تو ان کو کچھ ایجنسیز کے لوگوں نے نا اٹھایا, خام خواہ ایک شک کی بنیاد انٹرویو کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا یہ آپ دین کا کام کیوں کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ اب آپ کسی ایسے بندے سے یہ بات پوچھ رہے ہیں جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. وہ 2-3 بریگیڈیئر تھے اور کچھ کرنل تھے وہ جو انٹرویو کر رہے تھے. تو اس نے کہا سر مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, میں نے بھی مرنا ہے, میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, تو میں تیاری کر رہا ہوں, مرنا نہیں ہے. وہ کہتے سب کے چہرے فاق ہو گئے. اصل میں ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے. جب ایک دفعہ کوئی یاد کروا دینا, سر چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. اس لیے موت کا راگ لاپنے کی ضرورت ہے. چوراہوں پہ کھڑے ہو کے, چھتوں پہ چڑھ کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے. جب مرنا ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے, خدا کی مرضی کی زندگی گزاریں گے. اگر مرنے کی تلوار ہٹ جائے تو جو مرضی کرے. میں اکثر کہتا ہوں, میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے. تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ انسان کی ضرورت اللہ اس لیے ہے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے. اگر موت نہ آئے, اگر کوئی بیماری اور پریشانی نہ آئے تو خدا میری ضرورت ہی نہیں. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ مرے بھی کوئی نہ اور آپ کو پریشانی بھی کوئی نہ آئے, تو سر یہاں ہم کیوں جو 100-150 لوگ بیٹھے ہیں, کرو کر ہی جاؤ. پریشانی بھی کوئی نہیں, موت بھی کوئی نہیں, جو مرضی کرو. تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر کس نے نماز پڑھنی ہے؟ اگر کوئی شخص اس کو موت نہ آئے اور پریشانی کوئی نہ آئے تو سر خدا کیسے میری ضرورت ہے؟ میری ضرورت ہے ہی اس لیے ہے کہ میں نے مر جانا ہے, یہ تلوار لٹکی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور پریشانی ہر وقت کسی وقت بھی گیچی مروڑ سکتا ہے, بیماری آ سکتی, بڑھاپا آ سکتا ہے. اور سر یہ خواہش آپ کی جنت میں اللہ پوری کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو خوشخبری ملے گی کہ تمہیں مبارک ہو اللہ کی طرف سے, آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے, 30 سال عمر رہے گی. آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے, ہمیشہ تندرست رہو گے. بیماری بھی کوئی نہیں, بڑھاپا بھی کوئی نہیں, موت بھی کوئی نہیں.
آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر بخاری مسلم کی 5ویں چیز بھی یہی ہے کہ آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ ہی راضی رہے گا۔ دنیا میں انسان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ یار یہ کیا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جنت میں کوئی ایسا کام نہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ہر کام ہی ایسا ہے۔ دنیا میں سونا حرام، آخرت میں حلال۔ دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں کرنا حرام، آخرت میں بے شمار۔ دنیا میں ریشم حرام، آخرت میں حلال۔ دنیا میں نماز فرض، آخرت میں کوئی نہیں۔ دنیا میں پخانے کی کمزوری، بخاری مسلم حدیث ہے، آخرت میں انسان کھائے گا ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ڈکار بھی خوشبودار، سب کچھ ہضم، کوئی پخانا نہیں۔ تو کوئی تکلیف جس چیز کا نام ہے نا وہ جنت میں نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا سٹیٹس دینے والا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تو خود اکیلا تھا لیکن اس نے اپنی کوالٹیز میں جنت میں آپ کو بھی شریک کر لیا ہے۔ مخلوق اور خالق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کی کوالٹی کیا تھی؟ موت نہیں آئے گی، اس نے کہا چل تجھے بھی نہیں آئے گی۔ اس کی کوالٹی تھی کہ جو چاہتا تھا وہ کر دیتا تھا، چل تجھے بھی یہ کوالٹی، جو تو خواہش کرے گا تجھے مل جائے گا۔ اس پہ ایک میرا ایک کلپ بھی ہے، غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ سے متعلق ایک مشکل سوال۔ اس میں میں نے یہ بات جب غامدی صاحب سے پوچھی تو انہوں نے یہ بات بڑی زبردست کی کہ اس اللہ کو رسپانس کیوں نہ کیا جائے۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ یہ اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر کے کتنی بڑی آفت میں ڈال دی ہے، میں اپنے آپ کو سیٹسفائی، میں اس خدا سے کیسے محبت کروں کہ جس نے اتنی بڑی آزمائش میں مجھے ڈال دی ہے؟ تو میں اس سے ڈر کے تو زندگی گزار سکتا ہوں، اس سے محبت کر کے نہیں گزار سکتا کہ یار اس نے مصیبت میں مجھے ڈالا ہے، ایسی کی تیسی پھیر دے گا۔ تو میں محبت کا جذبہ اپنے اندر کیسے پیدا کروں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا محبت اس خدا سے کریں گے جو اکیلا تھا، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں تھا، اس نے آپ کو زندگی دی اور ایک بڑا چھوٹا سا امتحان ڈالا ہے چند سالوں کا۔ آخرت کے ساتھ کمپیئر کریں تو اربوں سال کی آخرت کی زندگی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح جیسے کوئی انگلی ڈبوئے تو اس کے ساتھ پانی لگے، دنیا ہے اور یہ سمندر آخرت کی زندگی، انفینٹ۔ وہ اکیلا تھا، اس کو موت نہیں آنی تھی، اس نے آپ کو پیدا کیا، تھوڑے سے امتحان میں ڈال کے اس نے اپنے ساتھ آپ کو شامل کر لیا کہ آ جا، تجھے بھی موت نہیں آئے گی، تو بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ تو ایسے خدا سے محبت نہیں کرنی چاہیے جس نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ خالق مخلوق کا فرق اپنی جگہ، اس میں آپ وہ کوئی توحید والے مسئلے نہ نکالنے شروع کر دیجیے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑے سے صوفی بھی بن جائے کریں کبھی کبھار، اور تھوڑی تھوڑی روحانی پہلو کے اوپر بھی توجہ دیا کریں۔ تو یہ باتیں جو روحانیت کی ہیں یہ تصوف والوں نے تو خیر کیش کروا لی، ادروائز آپ بخاری میں کتاب الرقاق چیپٹر پورا ہے وہ انہی باتوں کے اوپر، دل کو نرم کرنے والی حدیثیں۔ مشکات کی 30 جلد میں آپ کو ساری 13 کتابوں کے نوٹس مل جائیں گے کتاب الرقاق، اور ایک مسلم میں چیپٹر ہے کتاب الزہد، دنیا سے بے رغبتی کا چیپٹر۔ وہ ساری حدیثیں وہ صوفیاء وہی پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صوفیاء ذرا غلوف کر کے اس معاملے میں، ورنہ وہ پہلو وہ بھی دین کا پہلو تھا، اس میں ایگزیجریشن کرنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ صوفیاء کی ٹسل میں آپ اس سے بالکل ہی علیحدگی اختیار کریں، وہ پہلو اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر کوئی مجھے پوچھے نا کہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے تعارف کے بعد قرآن کا جو سب سے مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجحان، یہ مرکزی ٹاپک ہے۔ آپ اسے انسانیت کی ہدایت کہہ لیں، نام رکھ لیں، عنوان دے دیں، یا آپ اسے آخرت کی جواب دہی کا عنوان دے دیں۔ قرآن کا جو ٹاپک ہے، قرآن عقیدے میں توحید پہ بولتا ہے اور اعمال میں یہی کہتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، تیاری کرو اور ادھر جا کے رہنا ہے۔ یہی ٹاپک ہے پورے قرآن میں، ایک ہی مرکزی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و